اگر کسی خوبصورت سے ہی پیار کرنا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب نے میرے حبیب کو کیسا حسین بنایا تھا. نہ ان جیسا حسین اس کائنات میں آیا ہے نہ کوئی آنا ہے. اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اللہ نے ایسا بنایا میرے آقا کو، نہ اس سے پہلے کسی کو بنایا نہ اس کے بعد کسی کو بنایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین بنایا گیا، مگر جب نبی پاک کی دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے تو مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. آقا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اللہ نے کیسا حسین بنایا. صحابہ کرام دیکھتے تھے دیوانے ہو جاتے. اتنی حدیثیں نبی پاک کے خوبصورتی کے بارے میں بیان ہوئی ہیں سبحان اللہ. 14ویں رات کا چاند اٹس مور بیوٹیفل، اور جب آپ ولیج ایریا میں چلے جائیں تو چاند اور تارے اور زیادہ برائٹ دکھتے ہیں. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک بار 14ویں رات کا چاند تھا، میں اپنے گھر سے نکلا، میں نے چاند دیکھا، بہت بیوٹیفل تھا، مگر جب دیکھا کہ نبی پاک بھی تشریف فرما ہے، کہتے میں نبی پاک کو دیکھتا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر میرے آقا کو دیکھتا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر آقا کو دیکھتا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا. حضرت جابر کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں. کچھ حروف ایسے جس کا ٹرانسلیشن ہم نہیں جانتے، اللہ جانے، اللہ کے بتائے سے اس کے رسول جانے. یاسین، طٰہٰ، کہیں قاف کہیں نون ہے، ایک جگہ آتا ہے کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے، میں نے بھی پڑھا، آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر بریلی کے تاجدار نے بھی پڑھا. کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ 5 حروف کیا بتا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو کاف ہے نا، یہ نبی پاک کی گیسوؤں کی طرف اشارہ ہے، زلفوں کی طرف اشارہ ہے. اچھا دیکھیں ہونٹ جو ہوتے ہیں نا، اس کو گول کریں تو ہا، جو چھوٹی ہا ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ ہا جو ہے نا، یہ میرے آقا کے دہن کی طرف اشارہ ہے، منہ مبارک کی طرف اشارہ ہے. ابرو جو ہے نا، یہ یا جو ہے نا، یہ میرے آقا کی ابرو ہیں، اور عین اور صاد یہ 2 نورانی آنکھیں ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا. آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. ارے آج میں اور آپ اس طرح سمجھیے گا، ہم دعوت میں آتے ہیں، محفل میں آتے ہیں، ذرا اچھی طریقے سے تیار ہو کر آتے ہیں، کپڑے چینج کر کے آتے ہیں، منہ دھو کر آتے ہیں، مگر گھر والوں کے سامنے تو ہمارا ہر حال ہوتا ہے نا. سنو میں نبی پاک کے گھر والوں کی بات بتاتا ہوں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی مبارک زوجہ ہے نا. سنو وہ کیا کہتی ہیں. اگر مصر والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گال مبارک، رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے، اس کی خوبیاں جان لیتے، وہ حضرت یوسف کی خریداری میں اپنے پیسے بازار میں خرچ نہ کرتے. کہتی ہیں زلیخا کو جو ملامت کرنے والی عورتیں ہیں نا، کہ اے زلیخا تم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کیوں ایسی دیوانی ہو، وہ بھی اگر میرے آقا کی نورانی پیشانی دیکھ لیتی، ارے وہ ہاتھوں سے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی نا، نہیں آقا کی جبین دیکھتی تو اپنے دلوں کو کاٹ لیتی. اللہ نے ایسا حسین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. حضرت حسان بن ثابت یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے بڑے مشہور نعت خواں ہیں. سنو حسان بن ثابت نے کیا نعت لکھی. میرے آقا کا حسین چہرہ دیکھا، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آقا آپ کو آپ کے رب نے سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا. سنو آگے بڑھ کر کیا کہتے ہیں، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور آپ کو آپ کے رب نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. جن لوگوں کو کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے، وسوسے ڈالے جاتے ہیں، یار یہ نعتوں میں اشعار سمجھ نہیں آتے. سنو میں صحابی رسول کی نعت آپ کو سنا رہا ہوں، اب اس کا ترجمہ ذہن میں رکھنا. اگر آج اردو میں کوئی شاعر یہ کہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ نظر آ رہا ہے. اگر حضرت حسان لکھیں خلقت مبرعا من کل عیب، حضور آپ کو آپ کے رب نے ایسا پیدا کیا، سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا، تو میرے اعلیٰ حضرت اگر لکھیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص
جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے یہ تو حضرت حسان کی شاعری کا ایکسپلینیشن نظر آ رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ انک قد خلقت کما تشاء, حضور اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. تو اگر اعلیٰ حضرت یہ لکھتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے. تو کیا کیا نبی پاک کی خوبصورتی بیان کروں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی نبی پاک کے ایک نعت گو صحابی تھے, نعتیں لکھتے تھے. کہتے ہیں نبی پاک کو اللہ پاک نے جتنے معجزے دیے نا, وہ نہ بھی ہوتے نا تو پیارے آقا کا روشن چہرہ ہی ان کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. اللہ پاک نے ایسا حسین بنایا تھا کہ لوگ آ کر کہتے تھے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. چلو جناب, خوبصورت کی بات کرتے ہو, دنیا میں ایک خوبصورت بتا دو جس کے پسینے سے بو نہ آتی ہو. جس حسین سے محبت کرنی کر لو, مگر اس حسین کے پسینے سے بدبو ہی آتی ہے. ہم لوگ کیوں لگاتے ہیں باڈی اسپرے, ڈیوڈرنٹ, میرے پسینے کی بو کسی کو نہ آ جائے. ہم ایسے لوگ ہیں. اور میرے آقا وہ ہیں کہ دلہن کے لیے عطر چاہیے تو نبی پاک پسینہ عطا فرمائیں. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. آج کل ہم ایک دوسرے کو لوکیشن شیئر کرتے ہیں نا, کسی کو کہیں آنا ہو, یار اب پہلے ایڈریس پوچھنا پڑتا تھا, بھائی کدھر آنا ہے, بھائی رائٹ لینا, پھر لیفٹ لینا, پھر 3 بار گلیاں چھوڑ کے لیفٹ لینا, اسی میں گھومتے رہتے تھے. اب بڑا آسان ہو گیا, لوکیشن شیئر کی, بندہ پہنچ گیا. لیکن 1450 سال پہلے بھی صحابہ کرام کے پاس ایک لوکیشن تھی, ایک نیویگیشن تھا. پوچھتے نہیں تھے نبی پاک کہاں گئے, وہ گلی کے کنارے آ کے سونگتے تھے. گلی بتاتی تھی میرے آقا یہاں سے گزر کر گئے ہیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. ارے نبی پاک کے پسینے میں ایسی خوشبو تھی کہ گلیاں مہک جاتی. ارے جس حسین سے محبت کرنی ہے کر لو, اس کا تھوک جو ہے اس سے لوگوں کو گھن آتی ہے. اور میرے آقا وہ ہیں کہ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ نکل آئے اور اس پر تھوک مبارک لگا کر, لعاب دہن لگا کر آنکھ میں لگا دیں, وہ آنکھ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو جائے. کسی کے جسم پر لگائیں, اس کی بیماری دور ہو جائے, اس کا جسم مہکنے لگ جائے. میں اور آپ کبھی کبھی بورنگ کرتے ہیں, کڑوا پانی نکل آئے, بورنگ بند کر دیتے ہیں, بھائی کھارا پانی ہے. مگر مدینے والے ایسا نہ کرتے تھے. آقا کے پاس آتے, حضور کنواں کھودا, بڑی محنت کی, پانی کھارا نکلا ہے. آقا کنویں کے پاس جا کر کلی کرتے, کنواں میٹھا ہو جایا کرتا. ہے کوئی ایسا حسین دنیا میں جس سے محبت کی جائے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا با حسین بنایا, ایسا حسین بنایا. اللہ پاک نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے. سنو میرے آقا کے بچپن کا عالم کیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے چچا ہے, یہ بعد میں ایمان لائے. کہتے حضور مجھے اسلام کی ایک خاموش دعوت جو ہے نا آپ کے بچپن میں مل گئی تھی. آپ کے کمالات میں نے بچپن میں بھی دیکھے ہیں. حضور آپ جھولے میں تھے, میں نے دیکھا کہ آپ اپنے جھولے کے اندر ہیں, اور آپ جس طرف اشارہ کرتے تھے نا, چاند اس طرف چلتا رہتا تھا. اللہ اکبر. اب ذرا بڑی خوبصورت بات عرض کرنے جا رہا ہوں. میں اور آپ بھی کبھی کسی بزرگ ہستی سے ملتے ہیں, ہماری فیملی کے کچھ بڑے ہمیں مل جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار تم بچپن میں یہ کرتے تھے. اچھا, ہم بھی سر جھکا کر کہتے ہیں کرتے ہوں گے بھائی, سب کے سامنے تو پول نہ کھولو, یاد تھوڑی ہوتا ہے 2-3 سال میں کیا 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 تھا ہم نے. وہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم سن رہے ہوتے ہیں. کرنا بھی نہیں چاہیے بزرگوں کو, اگر کوئی گڑبڑ کی ہے تو بتایا نہ کرو سب کے سامنے بھائی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہو تو بتا دیا کرو. میرا لوگ کبھی کبھی ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے. اچھا, ڈینائی بھی نہیں کر سکتے, یاد ہی نہیں ہے 2-3 سال کی عمر میں کیا کیا تھا. مگر میرے آقا کی شان دیکھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت عباس کہتے ہیں حضور آپ جھولے میں تھے, اور میں نے دیکھا جدھر انگلی کرتے تھے اسی طرف چاند جاتا تھا آپ کے اشارے پر. نبی پاک نے ڈینائل نہیں کیا. آقا فرماتے ہیں ہاں میرے چچا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, میں چاند سے باتیں کرتا تھا. مجھے چاند رونے پر بہلاتا تھا, اور میں چاند کے رب کی بارگاہ میں تسبیح کی آواز بھی سنتا تھا. ارے سماعت مصطفیٰ کا جھولے میں عالم یہ ہے کہ چاند کی گفتگو کو بھی سمجھ لیں, اشارہ فرمائے تو چاند اس طرف چلا جائے. میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر, اگلی اٹھانے مہد میں کیا ہی چلتا تھا, اشاروں پر کھلونا نور کا. ارے اگر کسی اسپیشل سے ہی پیار کرنا ہے تو میں نبی پاک کی کس اسپیشلٹی کی بات کروں. اللہ اکبر. نبی پاک جانوروں کی بولیاں جانتے, جانور اپنی فریادیں آ کے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے, درخت میرے آقا کو سلام کرنے آتے. مولا علی فرماتے میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں کہ جب ہم ان پتھروں کے آگے سے گزرتے تو پتھروں سے نبی پاک کے لیے سلام کی آواز آتی, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ اکبر. اللہ نے ایسے کمالات سے نوازا. زمین پر بہت سارے لوگوں کا کنٹرول رہا, مگر اللہ نے آسمانوں پر کنٹرول کیسا دیا. ایک وقت بخاری شریف کی حدیث کا مضمون ہے, جمعے کا دن ہے, نبی پاک منبر پر بیٹھے ہیں اور میرے آقا خطبہ دے رہے کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے. کہتے حضور ہمارے کھیت کھلیان سوکھ گئے, پیاسے, حضور بارش نہیں ہو رہی, آپ کرم کیجئے, بارش چاہیے. صحابہ کا عقیدہ دیکھو, بارش بھی چاہیے تو نبی پاک کے در پر آ رہے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور بارش درکار ہے. نبی پاک نے فرمایا ہاتھ اٹھائے. سنو حدیث کے الفاظ ہیں, اس وقت ایک بھی بادل نہیں تھا آسمان پر, کلین اسکائی.
روایت کے الفاظ ہیں آقا نے ہاتھ اٹھائے پہاڑوں کی طرح بادل آنے لگے. ابھی نبی پاک علیہ السلام ممبر سے نہیں اترے, موسلا دھار بارش شروع ہوئی, اتنی بارش ہوئی کہ آقا کی مبارک داڑھی سے بھی بارش کی قطرے ٹپکنے لگے. یہ حدیث کے الفاظ ہے. اچھا وہ صحابی رسول دعا کروا کر تو چلے گئے اور ان کو پتہ نہیں تھا ہوا ہونا کیا ہے. جمعہ بارش, ہفتہ بارش, اتوار بارش, پیر بارش, نان اسٹاپ. اگلا جمعہ آ گیا. حدیث کے الفاظ وہی صحابی یا دوسرے کھڑے ہو گئے, حضور کرم کریں بارش رکوائیں, ساری چیزیں ڈوب رہی ہیں. اللہ اکبر, بارش چاہیے تو بھی آقا کے در پر رکوانی. میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں, رکوانی تو بھی نبی پاک کے در پر. صحابہ اس وقت سے جانتے تھے بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اللہ اکبر. اب اتھارٹی دیکھو, اسپیشل اچھا لگتا ہے نا. سنو, نبی پاک نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ بارش رک جائے, نہیں. آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا. حدیث کے الفاظ ہیں, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے اطراف میں برسے, ہم پر نہ برسے. حدیث کے الفاظ ہیں آقا جس طرف انگلی اٹھاتے گئے بادل کٹتا گیا, بادل دور ہوتا گیا, مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا. مدینے کے اوپر بارش نہ ہو رہی تھی, اطراف میں بارش ہو رہی تھی. جو مدینہ منورہ کے باہر سے آتا کہتا باہر تو بڑی بارش ہو رہی ہے, مدینے میں نہیں ہو رہی. نبی پاک نے جدھر چاہا ادھر بارش ہوئی, جدھر چاہا ادھر بارش رکوا دی. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے. آقا وہ ہاتھ جب آپ اٹھاتے ہیں تو جل تھل فرما دیتے ہیں. ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ دیجئے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. حضور ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ عطا فرمائیے. میں ساری رات بیان کرتا جاؤں, ایسے ایسے معجزات ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے. پیارے آقا کے معجزات کا ہم بیان کیا کریں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, بدن پھول, سکن پھول, دہن پھول. حضور تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. میرے آقا اللہ نے آپ کو ایسے اختیارات دیے. تو اے میرے ینگسٹرز, میرے بچوں, میرے دنیا بھر میں جو اس وقت لائیو ہمیں سن رہے ہیں, یاد رکھو اگر کسی اسپیشل سے, کسی با کمال سے محبت کرنی ہے تو اللہ نے اپنے حبیب جیسا با کمال دنیا میں کسی کو نہیں بنایا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم, تیرا مسند ناز عرش بری, تیرا محرم راز روح امی, وہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اللہ نے ایسا دنیا میں کوئی نہیں بنایا. اگر محبت کرنی ہے تو ان کے سوا کون ہے جن سے محبت کی جائے.